الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من أهل السعادة فيسر لعمل السعادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعمال صالحہ کی توفیق کا نسخہ بتایا. انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کو اعمال صالحہ کی توفیق ہو جائے، اور توفیق بھی ایسی کہ نیکی اس کی طبیعت کا حصہ بن جائے، یعنی نیکی اس سے جب صادر ہو تو اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، مزہ آئے، یار دیکھو میں نیکی کر رہا ہوں. ورنہ انسان کو نیکی کرنے میں نفس کو مشکلات ہوتی ہیں اور آسانی سے تیار نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نسخے پر تم عمل کرو تو ہم سعادت کے جو اعمال ہیں، نیکیاں اور اعمال صالحہ کو اتنا آسان کر دیں گے کہ تمہاری طبیعت بن جائے گی. اس کے خلاف طبیعت تم کر ہی نہیں سکو گے. ایسی طبیعت جس سے انسان کی طبیعت بن جاتی ہے، سونے میں اس رخ پر ہمیشہ سوتا ہے، دوسرے رخ پر سونا مشکل ہو جاتا ہے. کھانے تب طبیعت بن جاتی ہے، فلاں چیز اس کو بہت اچھی لگتی ہے، دوسری اور چیز کھانا مشکل ہو جاتا ہے. ہم مرچ مسالہ نہ کھائیں ہمیں مزہ نہیں آتا، عرب والے ٹھیکا نہ کھائیں تو ان کو مزہ نہیں آتا. طبیعت بن جاتی ہے. تو فرمایا کہ 3 کام کرو. سب سے پہلا کام تو ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلا جو کام ہے، صدق بالحسنى، حسنہ کی تصدیق کرو. حسنہ سے مراد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. کلمہ طیبہ کی تصدیق کرو، ایمان لاؤ. شہادتین زبان سے بھی ادا کرو، دل میں بھی. دل میں بھی تمہارے اللہ رسول کا ایمان اور عقیدہ ہو اور زبان پر بھی تمہارے ہو. اس لیے ایک بار یعنی زندگی میں اس کلمے کا کہہ دینا فرض ہو جاتا ہے. ایک بار کہہ دے بس فرضیت ادا ہو جاتی ہے. بعد میں انسان جو ذکر کرتا ہے وہ بطور ذکر کے ہے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ انسان کے دل کو دھوتا ہے، غیر اللہ کو دل سے نکالتا ہے. یہ علاج بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو آدمی دیکھے کہ میرا دل کسی بھی دنیاوی چیز کے کھنچنے لگا ہے، کسی بھی دنیاوی چیز، غیر محرم ہو، دنیاوی کوئی معاملات ہوں، سودی معاملات ہوں، سودی کاروبار ہوں، کوئی بھی غلط شے کی طرف دل کھنچ رہا ہے تو اس کا علاج بزرگوں نے بتایا کہ کلمہ طیبہ کی کثرت کرے،
اور اس کی کثرت کم از کم 3 تسبیح ہے. اگر 3 تسبیح روزانہ کرے گا انشاءاللہ تعالی یہ غیر اللہ کی اور حرام کی کشش ختم ہو جائے گی. اللہ نے طاقت رکھی ہے. تو خود بطور عقیدہ کی تو ایک بار کافی، لا الہ الا محمد رسول اللہ کہہ دیا کافی. بلکہ شریعت نے تو اتنا بھی اعتبار کیا ہے کہ جگہوں کے اندر اگر کسی کو کلمہ نہیں آتا تھا لیکن کہتے میں مسلمان ہوں، تو وہ کوئی اور بھی لفظ استعمال کرے، لا الہ الا الرحمن، میں رحمان کو جو نا خدا مانتا ہوں، تو تب بھی کہا کہ تب بھی اس کا اعتبار ہے. اور آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کو قتل مت کرنا، اس لیے کہ وہ اللہ اگر بھی اللہ کو نہیں جانتا تو جو بھی اس کے ذہن میں جس اللہ تعالیٰ کا نام ہے وہ لے رہا ہے، کیونکہ لفظ رحمان بھی بہت مشہور تھا عربوں میں یہ نام بھی. بلکہ بعد نے تو کہا میں صابی ہو گیا، اور اس زمانے میں صابی ہونے کا مطلب تھا مسلمان ہونا، کیونکہ صابی کا مطلب ہے کہ جو دوسروں کو چھوڑ کر الگ ہی کوئی رستہ نکال لے. انہیں کہ یہ سب صابی ہیں، تو کہتا میں صابی ہو گیا، میں صابی ہو گیا. اس کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں تھی کہ بھائی یہ بھی اقرار کر رہا ہے، باقی الفاظ بعد میں ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ابھی یہ کہہ رہا ہے میں تمہاری پارٹی میں ہوں، تو قتل کرے منع فرمایا. بلکہ اسامہ بن زید رسول اللہ کے بڑے محبوب صحابی وسلم کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے، انہوں نے اس طرح قتل کر دیا. آپ بہت ناراض ہوئے، بہت ناراض ہوئے. کوئی وعید تو نہیں فرمائی کہ تمہیں اس پر گناہ ملے گا، کیونکہ نئے نئے ابھی معاملات تھے، جنگی معاملات ذرا اور قسم کے ہوتے ہیں. لیکن آپ نے مذمت فرمائی، فرمایا کہ انہوں نے کہا وہ تو زبان سے کہہ رہا تھا میں اللہ شقت کا کلمہ ہوں، تاکہ دل چیر کے دیکھا ہے تو نے کہ اس کے دل میں کلمہ تھا یا نہیں، یہ فرمایا. تو میرے دوستو، تو صدق بالحسنہ یہ ایک پہلا قدم ہے کہ حسنہ کی تصدیق کرے، یعنی ایمان لائے، دل میں بھی ایمان ہو اور زبان سے بھی اقرار کرے. لا الہ محمد رسول اللہ پڑھ لے، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول. یہ سب سے پہلی بات تو یہ الحمدللہ کا شکر ہے، اپنے فضل سے اللہ نے ایمان کی نعمت دی. دو کام اور کر لیں. اما من آتا، راہ مولا میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، مال. اما من آتا، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے وہ خرچ کرتا، بخل نہیں کرتا. یاد رکھو سخاوت اور بخل کی تعریف وہ نہیں ہے جو میں اور آپ سمجھتے ہیں. سخاوت اور بخل کی تعریف یہ ہے کہ اس جگہ پر مال دینا جہاں اللہ رسول پسند فرماتے ہیں، یہ سخاوت ہے. اور اس جگہ مال نہ دینا جہاں اللہ رسول پسند فرماتے ہیں، یہ بخل ہے. لیکن اگر فضول خرچی میں خرچ نہیں کرتا تو اس کو بخیل نہیں کہا جاتا، اور فضول خرچی میں خرچ کرنا اس کو سخی نہیں کہا جاتا. سخاوت اور بخل کا تعلق اللہ رسول کے بتائے ہوئے مصارف کے ساتھ ہے، کہ مال خرچ کرتا ہے یا نہیں، زکوٰۃ دیتا ہے یا نہیں، صدقہ فطر دیتا ہے یا نہیں، قربانی کرتا ہے یا نہیں، غریب کی مدد کرتا ہے یا نہیں، جو قرآن مجید نے مصارف بیان کیے وہاں پر خرچ کرتا ہے یا نہیں. لیکن فضولیات، اس کا نام وہ نہیں ہے فضولیات میں اڑا دے، کبھی یہ چیز لے لے کبھی وہ چیز لے لے، جی بڑا سخی ہے جی، دیکھو جی خوب خرچ کر رہا ہے، داد و دہش کے لیے کر رہا ہے، دکھلاوے کر رہا ہے، میچ کرا رہا ہے، میچوں میں پیسے خرچ کر رہا ہے، فضولیات میں پیسے خرچ کر رہا ہے. جس کا نام سخاوت نہیں، یاد رکھو. کیونکہ سخاوت یہ کوئی معمولی وصف نہیں ہے، یہ پیغمبروں کا وصف ہے. سخاوت نبیوں کے اوصاف میں سے، ہر نبی سخی ہوتا ہے. راتے پیغمبر سلام کے دیکھ لیں، گھر میں جو چیز پڑی ہوتی اس دے دیتے تھے، یہ نہیں دیکھتے تھے ہمیں بھی ضرورت ہے. پیغمبر سلام کے پاس سونا آیا، تقسیم کر دیا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پیغام بھیجا، گھر کے لیے بھی کچھ رکھ لیتے. فرمایا مجھے یاد نہیں رہا. کہا کہ شام کو روزہ افطار کرنے کے لیے گھر میں کوئی چیز نہیں، لیکن سخاوت کا یہ عالم تھا کہ سارا دے دیا. گھر میں نمک اور کھجور اور پانی کے ساتھ روزہ افطار کیا. جب کے باہر سونا تقسیم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر سلام کی چادر پرانی ہو گئی ہے، خاتون آئی
جو بنایا کرتی تھی، چادریں وغیرہ بناتی تھی، ان کا ایک چھوٹا سا کارخانہ تھا کپڑے کا. یہ پہلے زمانے میں سوس کاٹ کر بناتے تھے، گھروں میں بھی کام ہوتے تھے. تو آئی اور انہوں نے کہا کہ پیغمبر سلام سے کہ آپ کی چادر بہت پرانی ہو گئی، اب مجھے اجازت دیں میں آپ کو نئی بنا دوں. آپ بہت خوش ہوئے، بہت اچھا، کیونکہ پرانی چادر ہوتی ہے وہ پھٹ بھی جاتی ہے، خطر کے ظاہر ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے، اور پھر پرانی ہو گئی. وہ گھر گئی، اس نے بڑی خوبصورت چادر، جس کو ہم یہاں پنجاب کی زبان میں لاچا کہیں گے، لاچا، کیونکہ اس کی کنارے کے اوپر بڑی جو ہے نا وہ مینا کاری کی گئی، اور چلو اپنے مطابق اس عاشقان رسول اللہ کے اچھے سے اچھی چیز پیش کرنے کی کوشش، جو اپنی مہارت اور فن تھا وہ سارا لگا دیا، اس نے سارا فن لگا دیا، خوبصورت. تو پیغمبر سلام کو اللہ آپ بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے. آپ نے تبدیل کر لی اور وہ نئی چادر زیب تن فرمائی، بہت خوبصورت لگ رہی. آپ پر جب کپڑا آتا تھا تو اس کپڑے کی شان بڑھ جایا کرتی، آپ کی کپڑے کی شان بڑھ جاتی، صحابہ دیکھتے رہ جاتے تھے. پیغمبر سلام کا وہ حضرت براء ابن عازب کی روایت کہ 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا اور رسول اللہ خیمے سے باہر نکلے، تو آپ نے جو قمیص مبارک پہنی تھی وہ سفید اور سرخ تھی، اس میں سرخ دھاریاں تھیں، ایسے سرخ اور سیاہ اور ایسے سفید دھاریاں تھیں، دھاری دار. تو کہا میں دیکھتا ہی رہ گیا رسول اللہ کو، تو میں آپ کو دیکھتا تھا، میں چاند کو دیکھتا تھا، مجھے رسول اللہ کی ذات چاند سے زیادہ حسین نظر آئی. بڑی مشہور روایت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. باپ نے زیب دم کیا، صحابہ دیکھتے ماشاء اللہ، او ہو، چادر کا حسن میں 1000 گنا اضافہ ہو گیا. آپ مجلس میں تشریف لائے، مجلس ہوئی، جو ہی مجلس ختم ہوئی تو ایک صحابی حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ انصاری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر آپ مجھے ہدیہ دے دیں. پیغمبر سلام کو ضرورت بھی تھی اور آپ کو پسند بھی تھی. صحابہ اکرام کو بات اچھی نہیں لگی، آپ خاموش ہو گئے وسلم اور گھر تشریف لے گئے. صحابہ نے حالانکہ وہ زیادہ عمر کے نہیں تھے صحابی، صحابی کو پکڑ لیا، تم نے اچھا نہیں کیا، تمہیں پتہ نہیں پیغمبر سلام تو دریا دل ہیں، وہ تو بغیر کہے نواز دیتے ہیں اور تو نے مطالبہ کر دیا. اور صحابی بھی عجیب آدمی تھے، عجیب ہے، اس لیے بزرگوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے، جس آدمی کا یہ جو دل جو ہے نا، دل مولا کی طرف ہو جائے، اللہ کی طرف ہو جائے، تو اس کی مثال اس آئینے کی طرح ہے، اس آئینے کی طرح ہے جو چھت کی طرف دیکھتا ہے. یہ دیکھو اس آئینہ اگر ایسے دیکھے یہ چھت کی طرف ہو تو آپ زمین پر بیٹھے چھت کی ساری چیزیں دیکھ لیں گے کہ چھت پہ کیا ہے. جب دل مولا کی طرف انسان کو ہو جاتا ہے تو آسمان پر ہونے والے فیصلوں کو اپنے دل میں دیکھ لیتا ہے. اس کا نام کشف کہتے ہیں، کشف. لیکن جب اللہ چاہتے ہیں، ہمیشہ نہیں ہوتا، جب چاہتے ہیں پردہ ہٹا دیتے ہیں. اور اوپر کی بات، اس کو بزرگوں کا کشف اسی کا نام ہے. کشف میں نے مکاشفہ، کسی شے کا ظاہر ہونا، اس کو کشف کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے الہام، وہ تو دل میں بات آنے، ایک ہوتا ہے کشف ہے. اب اس صحابی کو کشف ہو گیا کہ میری موت قریب ہے. کشف صحابہ کے دل تو ایسی تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات فرما دیتے، وہی نازل ہو جاتی. یہ سب وہی معاملہ. وہ رونے لگا، انہوں نے ساتھیوں سے کہا کہ بات دراصل یہ ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری موت آنے والی ہے. میں بہت غریب آدمی ہوں، ایک لنگی پہنتے تھے وہ، اوپر ان کے پاس کپڑا نہیں ہوتا تھا، غریب صحابہ میں سے تھے، تو میرے پاس کفن کا کوئی انتظام نہیں ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات ہے میرے پاس اعمال نہیں ہے. تو میں نے جب یہ چادر دیکھی اس وسلم کی تو میرے دل میں خواہش ہوئی کہ یہ میرا کفن بن جائے، کیونکہ نئی چادر میں کفن دیا جاتا ہے اور پھر رسول اللہ کی ذات مبارک سے لگی ہے، تو میرے دونوں کام ہو جائیں گے، میرے کفن کا انتظام بھی ہو جائے گا، میری بخشش کا ذریعہ بھی ہو جائے گا. صحابہ رونے لگے اس کی بات سن کر، کیونکہ صحابہ اکرام کیا ایسے واقعات ہو جاتے تھے، یہ کوئی انہونی چیز نہیں تھی. پیغمبر کا زمانہ تھا، اصحاب رسول تھے، وہ رات دن ایسے مشاہدات دیکھتے تھے.
اتنی دیر میں پیغمبر سلام نے آواز دی، کہاں ہے صحابی چادر مانگنے والا؟ جی حضرت۔ تو دیکھا رسول اللہ نے پرانی چادر پہنی ہوئی ہے اور نئی چادر اس کو دے دی۔ بخاری شریف میں آتا ہے صحابہ فرماتے کہ چند دن کے بعد انتقال ہو گیا، وہی چادر ہم نے اس کے کفن کے طور پر استعمال کر کے اس کو جنت البقیع میں دفن کیا اور رسول اللہ نے ان کا جنازہ پڑھا۔ تو صحابت کا جو وصف ہے یہ پیغمبروں کا وصف ہے، نبیوں کا وصف ہے، اور بخل یہودیوں کا وصف ہے۔ قرآن نے کہا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ بخیل قوم یہودی ہے۔ اب جو پیغمبروں کا وصف ہو تو فضول خرچی کا نام نہیں ہے، بلکہ اس جگہ پر خرچ کرنا جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے اور اسلام اور اللہ رسول جس کی تائید کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا اما من آتا، جو آدمی سخی ہو، مالی حقوق واجبہ، حقوق فرضیہ اور حقوق نافلہ، تین قسم کے مالی حقوق، فرض، واجب اور نفل، تینوں قسم کے خرچے کرتا ہے، واتقا، اور گناہوں سے بچتا ہے۔ دوسرا وصف، گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ واتقا کا مطلب ہے گناہ سے بچنے کی کوشش کرے۔ 100% متقی نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، لیکن کوشش میں لگا رہتا ہے کہ مجھ سے گناہ نہ ہو جائے تو فوراً اس کی ازالے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اتقاء کے مقابلے پر جو قرآن نے لفظ استعمال کیا استغنا ہے۔ استغنا کا مطلب ہے کہ بے پرواہی کی زندگی بسر کرنا۔ فرمایا کہ یہ بے پرواہ نہیں ہے، پرواہ رکھتا ہے، اس کو اپنی کمی کوتاہیوں کا احساس ہے، جس کو پتا ہے کہ مجھ سے کہاں غلطی ہو گئی وہ اپنی اس غلطی کا ازالہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اس کا ازالہ کرے، توبہ کرے۔ زبان سے غلطی ہوئی تو اس کی ازالے کی کوشش کرتا ہے، آنکھ سے غلطی اس کی ازالے کی کوشش کرتا ہے۔ یاد رکھو کسی شے کا کامل ازالہ کب ہوتا ہے؟ ایک تو بندہ توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، لیکن پھر زندگی میں اگر ویسا موقع آتا ہے اور اس موقع پر اگر وہ بچ جاتا ہے ہمت کے ساتھ تو بس پھر کامل طور پر اس کے نشانات ختم ہو جاتے ہیں۔ آنکھ سے گناہ کیا، اب آنکھ سے گناہ کرنے کا پھر موقع آیا، توبہ کر لی، اب پھر موقع آیا اور اپنے آپ کو اس نے ہمت کر کے زور لگا کر بچا لیا، اب کامل طور پر اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں وہ جو اس نے گناہ کیا تھا۔ زبان سے بات کی، اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے غلطی ہو جائے فوراً کوئی نیکی کر لو، کیونکہ نیکی اس گناہ کے اثر کو ختم کرے گی۔ کیونکہ گناہ کرنے میں جو نفس کو مزہ آیا تھا، اب آپ نے جب نیکی کرائی تو نفس کو تکلیف ہوئی، تو اس مزے والے کو جب آپ نے تکلیف پہنچائی اب اس گناہ کا اثر ختم ہو گیا، کیونکہ جس طرح اس نے مزہ لیا تھا اب ویسے اب اس کو تکلیف پہنچ گئی۔ اب تکلیف آنے کی وجہ سے اللہ خوش ہو گئے کہ اگر ہمارے راستے میں اپنے نفس کو تو نے خوش کیا تھا، اب ہمارے راستے میں تو نے اپنے نفس کو تکلیف دی کہ اس سے تو نے نیکی کرائی اور اس کو دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن آپ نے رگڑا دیا اس کو اور اس سے نیکی کرائی۔ اس لیے حدیث شریف میں صحابہ نے پوچھا وضو کر لے، کلمہ پڑھ لے، فرمایا نیکیاں ہیں۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت ہے، آپ علیہ السلام فرمایا کہ ابو بکر انسان سے گناہ فوراً وضو کرے، 2 رکعت توبہ پڑھے، ایسے ہو جائے گا جیسے گناہ نہیں، کیونکہ وضو کرے گا 2 رکعت پڑھے گا، نفس کو کتنی تکلیف ہوگی۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم سے گناہ نہیں چھوڑتے جی، ہماری پھر ہو جاتا ہے توبہ کر لیتے ہیں۔ میاں تم توبہ تو کرتے ہو لیکن اس توبہ میں نفس کو تکلیف نہیں دیتے، تکلیف دوگے تو اندھا کانوں کو ہاتھ لگائے گا بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی کی فجر کی نماز 2 رکعت چھوٹ گئی، کسی اللہ والے سے پوچھا، اس نے کہا 20 پڑھا، اشراق کے بعد 20 پڑھا۔ جب 20 پڑھائی تو اگلے دن نفس پہلے ہی کہہ رہا ہے اٹھ جا 2 رکعت پڑھ لے، وہ تو میرے اوپر بہت بوجھ لاد دیتا ہے۔ یہ نفس کی مثال گدھے کی طرح ہے۔ ایک آدمی کا گدھا تھا، وہ نمک بیچتا تھا، وہ پانی میں سے گزرتا، تو اس کو یہ پتہ چل گیا گدھے کو کہ جب پانی میں سے گزروں اور پانی میرے اوپر بوجھ کو لگے تو میرا وزن کم ہو جاتا ہے۔ اب اس نے بیٹھنا شروع کر دیا، بیٹھ جاتا، وہ پانی میں وہ چھوٹا سا ایک جو ہے نا وہ برساتی نالا تھا، وہ اس میں بیٹھ جاتا، وہ اس کو اٹھاتے اٹھاتے جب کھڑا ہوتا تو آدھا وزن ہو جاتا، نمک پگھل جاتا۔ اب بڑا سوچا بھی اس کا کیا علاج کرے، مارا پیٹا سمجھ نہیں آ رہی۔
تو سیانے کے پاس گیا. گاؤں کے سیانے ایک بڑی مستقل قوم ہوتی. سیانے کے پاس گیا. اس سیانے نے کہا آج اس پر روئی لادنا, روئی لاد. اب اس پر روئی لاد دی. اب اس اپنے عادت کے مطابق بیٹھ گیا. جب بیٹھ گیا, اب کھڑا ہوا تو اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں روئی میں پانی اب وہ مار رہا ہے والے پاس میں پنگ پنگ کر کے اس کو مارتا ہے. وہ خوب لگا رہا اور بڑی مشکل سے ٹانگیں اس کی کانپ رہی ہیں. لیکن آئندہ کے اس نے بیٹھنا چھوڑ دیا کہ یار وہ تھوڑا وزن ٹھیک ہے, میں اس کو ختم کرنے کے چکر میں یہ میرے پر بوجھ لگ گیا. تو صلی اللہ والے نے کہا کس نے 2 رکعت چھوڑی تیرے نفس نے, اس کو اشراق کے بعد 20 پڑھا. اب 20 پڑھائی تو آئندہ کے لیے توبہ کر لی, فجر میں 2 رکعت شروع کرا دی. آج ہم توبہ تو کرتے ہیں لیکن نفس کو تکلیف نہیں دیتے. باجی اللہ معاف کر دے, اللہ بس توبہ کر لیا, استغفر اللہ, یہ کافی نہیں ہے. نفس کو تکلیف دے, اس لیے حدیث میں وضو کر, 2 رکعت پڑھ, پھر توبہ کر, اللہ تو مجھے معاف کر. جب اتنے چینل سے گزرے گا تو کہے گا یار یہ توبہ میں گناہ نہیں کروں گا, کیونکہ میں اگر گناہ کروں گا تو یہ کام مجھے کرنے پڑیں گے. بلکہ مالی جرمانہ, بعض بزرگوں نے کہا کہ اپنے مالی جرمانہ لگائے, یہ گناہ ہو گیا تو اتنے روپے خدا کلا میں خرچ کروں گا. 1-2 کے بعد نفس نے کہا کہ یار پیسہ ویسا تو بڑا مشکل ہے, چمڑی سستی ہے, دمڑی مشکل ہے, میاں کو گناہ ہی نہ کرو. اس لیے فرمایا کہ بس تقوی کے ساتھ رہتا ہے, کوشش کرتا ہے تقوی کی. پتہ لیسرہ لیلسرا, فرماتے ہم اس کے لیے آسانی راستوں کی آسانی کر دیتے ہیں. یہ یسرا سے مراد کیا ہے؟ پانی سے یسرا سے مراد جنت ہے. جنت, یسرا جنت ہے. ہم جنت کے راستے اور جنت کے اعمال آسان کر دیتے ہیں جو 3 کام کرتا ہے. صدق بالحسنى, کلمہ پڑھتا الحمدللہ, اللہ نے کلمے کی توفیق دی ہے. آتا, سخاوت کرتا ہے, سخی ہے, جہاں خرچ کرنے کا موقع خرچ کرتا ہے. سب سے پہلے یاد رکھو فرض اور واجب کا درجہ ہے. بہت سے لوگ, دیندار لوگوں کو میں کہتا ہوں, دیندار, بڑے دیندار ہیں, بڑا خرچ کرتے ہیں, اپنے گھروں کے اندر تنگی ان کے, بیوی بچوں پر خرچ نہیں کرتے. پرلے درجے کے نالائق لوگ ہیں جتنے بڑے دیندار ہیں. ایک حدیث شریف میں آتا ہے, رسول اللہ سے صحابی نے پوچھا کہ مجھے پاس مال ہے تو کہاں سے خرچ کروں؟ فرمایا وابدأ بمن تعول, پہلے اپنے عیال سے شروع کر, عیال سے شروع کر. ہمارے بہاول نگر کی کتنی خواتین وہاں آ کر گھر والوں کو بتایا, جماعت میں پھر رہے ہیں, ویسے داد و داش ہے, سال میں 2 کپڑے بھی بیوی کو بنا کر نہیں دیتے. یہ کس نے کہا؟ اس کا نام دینداری ہے؟ یہ جو تم باہر خرچ کر رہے ہو نفل ہے, یہ فرض ہے. وابدأ بمن تعول, اپنے عیال سے شروع کر. اس لیے قرآن یسألونک ماذا ينفقون, کیا خرچ کریں؟ قل العفو, فرمایا حقوق واجب اور فرائض سے جو بچ جائے وہ نفل میں خرچ کر. یہ قرآن کا حکم ہے. پہلے حقوق واجبہ, زکوٰۃ, فطرانہ, قربانی, بیوی بچوں کے اخراجات, ان کے لیے 2 کپڑے تو 2 جوڑے تو فرض ہے, ایک سردی کا ایک گرمی کا, زیادہ بنا کر دو تو اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے وابدأ بمن تعول, یہاں سے خرچ کر. یہاں بخیل ہے, ادھر سخی ہے, لوگوں کے لیے سخی ہے, یہاں بخیل ہے. یہ سخاوت معتبر نہیں ہے. میں نے پہلے بتایا کہ سخاوت وہ ہے جو گھر سے شروع ہوتی ہے. آپ کے اوپر جو حقوق پہلے ہیں اس کی ترتیب رکھو. آپ پر فرض کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض ادا کرو, حج فرض ادا کرو, پھر واجب, پھر گھر والوں کے حقوق, یہ تو فرض ہے. ورنہ تو وہ ہوگا نا, کسی کی شادی ہوئی تو بیوی نے 1 ہفتہ دعوتیں چلی, 2 ہفتہ دعوتیں, تو بیوی نے پھر فہرست بنا کر دی کہ اتنا آٹا, اتنی مرچیں, اتنا یہ, اتنا وہ لے کر آ. کہا یہ تو میں نے اقرار ہی نہیں کیا, میں نے تو تجھے کہا تھا کہ میں نے قبول کی یہ ساری چیزیں. کہا میرے ساتھ ہی ساری آ گئی تھی. اس ہے کہ آپ گھر میں بیوی بچوں کو رکھو اور ان کو کچھ دو نہ, ان کو تنگی میں رکھو, تکلیف میں رکھو. حدیث شریف آتا ہے بہترین خرچہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں پر تو خرچ کرتا ہے, اس خرچ کرنے پر تو یہ صدقے کا اجر ملتا ہے. رسول اللہ ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی شہر سے سودا لے کر جاتا ہے, اپنے بچوں کے لیے ہاتھ میں سودا لے کر, ہاتھ میں فروٹ کوئی چیز لے کے جا رہا ہے, فرمایا جب تک اس کے ہاتھ میں رہتا ہے اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں.
ہم نے اپنے والد صاحب مولانا نیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جامع مسجد میں حضرت آیا کرتے تھے، یہاں خدمت ہوتی تھی حضرت کی دن میں، تو یہاں سے ہمیشہ جب بھی واپس گئے ہاتھ میں تھیلی ہوتی جس میں کوئی فروٹ ہوتے، یہاں سے خرید کر لے جاتے، اس پر عمل فرماتے۔ ہم بچے لوگ فوراً باہر نکلتے، ابا آ گئے، جو ہے مغرب کے بعد ابا کوئی چیز ضرور لے کر آئیں گے، دوسرے شہروں میں جاتے تحفے لے کر آتے، اچھی طرح یاد ہے کبھی چھوٹی سی کار لے کر آ رہے ہیں، فلاں چیز۔ حضرت حیدرآباد سکر کراچی ان کے ساتھی بھی تھے، اساتذہ بھی تھے، ان کی زیارت کے لیے سال میں ایک بار جایا کرتے تھے، ایسی چیزیں لاتے تھے۔ یہ ان بزرگوں کا عمل تھا۔ آج جن کے بڑے بڑے صدقات جاریہ ہیں یہ ان کا عمل تھا۔ اس نے فرمایا کہ جو 3 کام کرتا ہے بس ہم اس کے لیے نیکی آسان کر دیں، بلکہ نیکی اس کی طبیعت بنا دیتے ہیں۔ یاد رکھو توفیق کے 3 معنی ہے، سنو، توفیق کے 3 درجے۔ سب سے پہلا درجہ کہ اللہ تعالیٰ نیکی کے اسباب مہیا کر دیتے ہیں، اس کو نیکی کے اسباب، تو نیکی کرنے کا اسباب۔ آپ نے جامع مسجد آنا ہے، سبب مل گیا، موٹر سائیکل مل گیا، ساتھی مل گیا، یار میں جا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں، میں تجھے لے جاؤں گا، اچھے کپڑے مل گئے، سب کچھ مل گیا۔ حج پر جا رہے ہیں، حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے حالات پیدا کر دی، اپنے پاس اتنا سرمایہ تھا، لپیٹا سمیٹا ماشاءاللہ حج کا ٹکٹ ہو گیا۔ یہ سب سے پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ خیر کے راستے کو آسان اور شر کے راستے کو بند کر دیتے ہیں، کہ کوئی ایسی چیز نہ آئے جس کی وجہ سے اس کو نیکی تک پہنچنے میں رکاوٹ ہو۔ پہلے اسباب، نیکی کے اسباب، اب راستہ، کیونکہ جب سبب مل گیا اب راستہ چل رہا ہے، اب اس راستے میں آسانیاں، شر کا راستہ بند، خیر کا راستہ کھول دیا۔ اب تیسرا درجہ، جب دربار الہی پہنچ گئے، اب اللہ اکبر کر کے نماز پڑھنے کی ہمت دے دی کہ آپ نے ہاتھ کا اٹھایا اور آپ باندھ لیا، یا احرام باندھ کر جو ہے در مولا پر آپ پہنچ گئے۔ یہ تیسرا درجہ ہے۔ یہ تینوں درجے اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ نے ہمیں ایمان کی وصف سے نوازا ہے، 2 اوصاف پیدا کرے اپنے اندر۔ ایک تو سخاوت ہمارے اندر ہونی چاہیے، سخی دل ہونے چاہیے، کنجوس نہ ہو، اور جیسے میں نے تفصیل بتا دی۔ نمبر 2، گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں، ہو جائے توبہ کریں، لیکن بتایا توبہ میں تھوڑا سا نفس کو تکلیف دیں، تاکہ، اور وہ یہ ہے کہ اس سے نیکی کرائیں۔ جب نیکی کراؤ گے تو اس کو تکلیف ہوگی، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آئندہ گناہ یا تو کم کر دے گا یا انشاءاللہ گناہ چھوڑ دے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔